اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم SLS اسٹوڈنٹس۔ تیسری جماعت کی کاروان اردو کے 7ویں لیکچر میں آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ جی تو بچوں، آج کے لیکچر کے لیے اپنی کاروان اردو کی جو کتاب ہے وہ کھول لیں اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 41 وہ نکال لیں اور اس صفحے پر دیکھیں جو سبق آج ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے بچوں کا وہ ساتھی۔ جی بچوں، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لمبی سی ناک، پنکھے جیسے بڑے بڑے کان، موٹی موٹی ٹانگیں، خوب بڑا سا جسم مگر چھوٹی سی دم، بچوں کا وہ ساتھی نام ہے جس کا ہاتھی۔ جی بچوں کا وہ ساتھی یعنی کہ کون ہے؟ ہاتھی۔ ہم آج پڑھیں گے کس کے بارے میں؟ یعنی کہ یہ سبق ہے ہمارا ہاتھی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہاتھی عام طور پر زمین کے 2 حصوں میں پائے جاتے ہیں، ایک افریقہ اور دوسرا جنوبی ایشیا۔ ہاتھی زمین پر چلنے پھرنے والے جانوروں میں سب سے بڑے قد و قامت کے جانور ہیں۔ ان کی اونچائی تقریباً 13 فٹ اور وزن 7000 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ کسی ندی، تالاب یا جھیل کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنگلی جانور ان کا شکار کرنے سے ڈرتے ہیں مگر شیر، چیتے یا لگڑ بگے موقع پاتے ہی ننھے ہاتھیوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان کے بھاری اور طاقتور جسم کی وجہ سے پرانے زمانے میں لوگ انہیں بھاری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہاتھیوں پر سواری کی جاتی تھی اور انہیں جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل یہ صرف چڑیا گھر میں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی سے کوئی بات کرنا ہو تو وہ ایک خاص انداز سے ایک دوسرے کو اپنی سونڈ سے چھوتے ہیں یا پھر خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں۔ ہاتھی میں سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے، یہ 1 کلومیٹر دور تک کی آواز بھی آسانی سے سن سکتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے کان ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اپنی سونڈ سے سانس لینے، چیزوں کو پکڑنے اور اٹھانے کا بھی کام لیتے ہیں۔ ہاتھی کے منہ میں 26 دانت ہوتے ہیں، 2 بڑے باہر اور 24 منہ کے اندر۔ ان کی عمر تقریباً 70 سال ہوتی ہے۔ شکاری ان کے لمبے لمبے دانتوں کی وجہ سے ان کا شکار کر ڈالتے ہیں۔ دنیا میں ہاتھیوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، اس لیے اب ان کے شکار پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہاتھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بہت اہم اور حیرت انگیز مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ جی بچوں، آج کے سبق میں ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ ہاتھی کے بارے میں پڑھا، جو کہ خشکی پر رہنے والے تمام جانوروں میں سے سب سے زیادہ قد و قامت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی جو اونچائی ہوتی ہے وہ تقریباً 13 فٹ اور ان کا وزن جو ہے وہ 7000 کلو گرام کے برابر تقریباً ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر جانور ان کا شکار کرنے سے ڈرتے ہیں۔ بھاری جسم اور طاقتور ہونے کی وجہ سے پرانے لوگ جو ہیں انہیں بھاری سامان اٹھانے، ان کی سواری کے لیے اور جنگ کے طور پر بھی جنگ میں انہیں استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہاتھیوں کی ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کرنا ہو تو ایک خاص انداز میں جو ہے وہ اپنی سونڈ کو دوسرے سے چھوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہاتھی کے جو دانت ہم نے پڑھا ہے وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 26 ہوتے ہیں، 2 بڑے ہوتے ہیں جو باہر کی طرف ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہاتھی کی تصویر ہے اور یہ دیکھیں 2 باہر کی طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں، 2 یہ، اور جو 24 ہوتے ہیں وہ اس کے منہ کے اندر کی طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھی کی جو عمر ہوتی ہے وہ تقریباً 70 سال ہوتی ہے۔ شکاری جو ہے وہ اس کے لمبے دانتوں کی وجہ سے، ہاتھی کے لمبے دانت جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے بکتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے ممالک میں، تو اس لیے شکاری جو ہیں ان کا شکار کرتے ہیں اس وجہ سے۔ لیکن اب کیا ہے کہ ہاتھی کے شکار پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب صفحہ نمبر جو ہے 45 نکالیں، یہاں پر دیکھیں صفت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لفظ جو کسی خاص شخص یا چیز کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے۔ جی بچوں، صفت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شخص یا چیز کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے تو صفت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اب یہ سرگرمی کریں گے۔ ہاتھی کی تصویر کو غور سے دیکھ کر اس کے جسم کے اعضاء کو کسی صفت سے واضح کیجیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمارے پاس دیکھیں کان، آنکھیں، دانت، ناک، پیٹ، ٹانگیں، دم، یہ لفظ دیے گئے ہیں، یہ اعضاء ہیں کس کے؟ ہاتھی کے۔ ان کے ساتھ ہم نے کوئی صفت لگانی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی اس خوبی کو بیان کرے۔ دیکھیں پہلے بڑے کان، اب کان کی کیا خوبی بیان ہوئی ہے کہ وہ بڑے ہیں۔ آنکھیں، چھوٹی آنکھیں۔ دانت کا لمبے دانت۔ ناک دیکھیں لمبی ناک۔ پیٹ موٹا پیٹ۔ ٹانگیں موٹی ٹانگیں۔ دم چھوٹی دم۔ اب یہ دیکھیں آنکھوں کی کیا صفت بیان ہوئی؟ چھوٹی۔ دانت کی لمبے، ناک کی لمبی، اسی طرح پیٹ کی صفت کیا بیان ہوئی؟ موٹا۔ ٹانگوں کی صفت موٹی اور دم کی صفت چھوٹی۔
جی بچوں یہ سرگرمی ہو گئی. اب دیکھیں آپ اسی سرگرمی کا جو دوسرا حصہ ہے صفحہ نمبر 46 نکالیں. خالی جگہ مناسب صفت سے پر کیجئے. جی یہ دیکھیں خوبصورت، ٹھنڈا، چھوٹی، قیمتی، وفادار، لمبی، ایماندار، چالاک، بڑا، گرم، یہ یعنی کہ ہمارے پاس جو ہیں صفت ہیں. اب ان خالی جو جملے ہیں ہم نے ان کو پڑھنا ہے اور دیکھیں ان کے اندر جو ہے وہ کون سی صفت جو ہے وہ لگے گی. یہ پھول کتنا ڈیش ہے، خوبصورت. ٹھیک ہے. ہیرا ایک ڈیش پتھر ہے. اگر یہاں سے دیکھیں سارے صفت کو تو قیمتی. ہیرا ایک قیمتی پتھر ہے. میری پینسل بہت ڈیش ہے. دیکھیں میری پینسل بہت کیا ہے، لمبی. ٹھیک ہے. ڈیش موسم میں ڈیش پانی اچھا لگتا ہے، گرم موسم میں ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے. دیکھیں دونوں صفت یہاں آ گئی. ٹھیک ہے. اگلا ساتھ دیکھیں جملہ، گھوڑا انسان کا ڈیش دوست ہے. اب دیکھیں اس کے لیے گھوڑے کے لیے کون سی صفت بیان ہوگی، وفادار. ٹھیک ہے. گھوڑا انسان کا وفادار دوست ہے. ہاتھی ڈیش اور چڑیا ڈیش ہے. جی ہاتھی کیا ہے اور چڑیا کیا ہے، ہاتھی بڑا ہے اور چڑیا چھوٹی ہے. ہاتھی بڑا اور چڑیا چھوٹی. ٹھیک ہے. ڈیش خرگوش پودے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. یہاں سے اب صفت ڈھونڈے، چالاک. ٹھیک ہے. چالاک خرگوش پودے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اگلا دیکھیں، عثمان ایک ڈیش لڑکا ہے. عثمان ایک ایماندار. ٹھیک ہے. عثمان ایک ایماندار لڑکا ہے. جی تو بچوں اس صفحے پر یہ جو ہماری سرگرمی تھی یہ بھی ہماری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اب جو ہے اپنی کاپی کھول لیں. ٹھیک ہے بچوں، اور کاپی پر سب سے پہلے جو ہے اپنی آج کی تاریخ لکھیں. آج ہے 9 جون 2020، جمعیت کا کام، دن ہے آج منگل کا. ٹھیک ہے بچوں. سبق کا نام بچوں کا وہ ساتھی. املا کے الفاظ جو آج ہم کاپی پر کریں گے. ٹھیک ہے بچوں. سب سے پہلے دیکھیں، ٹانگیں، سونڈ، افریقہ، صلاحیت، جنوبی ایشیا، تعداد، قد و قامت، پابندی، اونچائی، مخلوقات، جھیل، حیرت انگیز، شکار، لگڑبگے، دکھائی، ہاتھیوں. جی بچوں یہ تھے املا کے الفاظ سبق بچوں کا وہ ساتھی کے. اوکے بچوں بہت خوش خط کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. املا کے الفاظ کو. ہمارا آج کا لیکچر جو تھا وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.